ایک کہانی حصہ 57 یسایہ دوسرا حصہ میں خداوند ہوں، کوئی دوسرا نجات دہندہ نہیں ہے۔ یسایہ 36 باب تا 66 باب۔ پہلے نصف میں ہم نے خدا کے لوگوں کے گناہوں اور نجات کے بار بار ہونے والے اعلانات کے لیے خدا کی ملامت کو دیکھا۔ خدا کی نجات کی بنیاد خدا کی کامل محبت پر مبنی تھی، نہ کہ خدا کے لوگوں کے کسی ارادے کی خوبیوں پر، اور خدا کے لیے خدا کا جوش تھا کہ بطور موضوع آگے بڑھے۔ اور اب دوسرے نصف میں خدا کی نجات کے کام کا اعلان کرنے سے پہلے بادشاہ حزقیہ اور یہودا کے مابین نجات کی تاریخی وزارت کے ذریعے ایک رابطہ قائم کیا گیا ہے۔ تو کیا اعتماد کیے بیٹھا ہے؟ حزقیہ کے جنوبی یہودا کے بادشاہ بننے کے 14ویں برس اسور کے بادشاہ سخیرب نے حملہ کیا۔ شمالی اسرائیل کے زوال کو ٹھیک 21 سال گزر چکے ہیں۔ سخیرب کے ذریعے بھیجے گئے ربشاکی نے خدا کے لوگوں کا مذاق اڑاتے اور خدا کی حقارت کرتے ہوئے کہا، تو کیا اعتماد کیے بیٹھا ہے؟ ہمارا توکل خداوند ہمارے خدا پر ہے۔ خداوند ہی نے تو مجھ سے کہا کہ اس ملک پر چڑھائی کر اور اسے غارت کر دے۔ ایسا نہ ہو کہ حزقیہ تم کو یہ کہہ کر ترغیب دے کہ خداوند ہم کو چھڑائے گا۔ کیا قوموں کے معبودوں میں سے کسی نے بھی اپنے ملک کو شاہ اسور کے ہاتھ سے چھڑایا ہے؟ ان ملکوں کے تمام دیوتاؤں میں سے کس کس نے اپنا ملک میرے ہاتھ سے چھڑا لیا، جو خداوند بھی یروشلم کو میرے ہاتھ سے چھڑا لے گا؟ لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے ربشاکی جس کے بارے میں بات کر رہا ہے وہ اس وقت جنوبی یہودا کی روحانی حقیقت تھی۔ 722 قبل از مسیح میں اسور کے بادشاہ کے ذریعے مناہم بادشاہ، فقیہ بادشاہ اور فقہ بادشاہ سے چلتے ہوئے آگے شمالی اسرائیل کے آخری بادشاہ ہوسیہ تک شمالی اسرائیل کو تباہ کیا گیا تھا۔ اور اب جنوبی یہودا میں شریر بادشاہ آخز اور بدترین بادشاہ منسی کے درمیان اچھے بادشاہوں میں سے ایک حزقیہ کا دور حکومت تھا۔ اگرچہ انہوں نے اپنے بھائی ملک شمالی اسرائیل کی تباہی دیکھی، وہ بین الاقوامی بدلتے ہوئے حالات میں خدا پر بھروسہ نہیں کرتے، بلکہ دوسری قوموں اور ان کی فوجی طاقت پر انحصار کرتے ہوئے اسور کے حامی یا مصر کے حامی کی طرف جھکتے ہیں۔ انہیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا اور خدا پر بھروسہ کرنے کے لیے خدا کی طرف رجوع کرنا تھا، لیکن انہوں نے صرف اس بارے میں سوچا کہ فوری خطرے سے کیسے بچا جائے۔ وہ بابل، مادی، فارسی، فارس، یونانی اور رومی سلطنتوں کے بارے میں نہیں جانتے تھے جنہیں خدا اسور کے بعد استعمال کرے گا۔ یہودا ظاہری طور پر مضبوط اور دولت مند تھا، لیکن عدل و انصاف ختم تھا اور صرف زبان اور عقیدے کے رسمی کام باقی رہے۔ جان لیں کہ تو خداوند ہی واحد خدا ہے۔ جب حزقیہ بادشاہ نے یہ سنا تو اپنے کپڑے پھاڑے اور ٹاٹ اوڑھ کر خداوند کے گھر گیا اور اس نے یسایہ نبی سے دعا کرنے کو کہا۔ تب یسایہ نبی کے ذریعے خدا نے کہا، تو ان باتوں سے جو تو نے سنی ہے جن سے شاہ اسور کے ملازموں نے میری تکفیر کی ہے ہراسان نہ ہو۔ دیکھ، میں اس میں ایک روح ڈال دوں گا اور وہ ایک افواہ سن کر اپنے ملک کو لوٹ جائے گا اور میں اسے اسی کے ملک میں تلوار سے مروا ڈالوں گا۔ تاہم ربشاکی جو خدا کا جواب نہیں تھا نے ایک اور خط یہ کہتے ہوئے بھیجا، تیرا خدا جس پر تیرا بھروسہ ہے تجھے یہ کہہ کر فریب نہ دے کہ یروشلم شاہ اسور کے قبضہ میں نہ کیا جائے گا۔ دیکھ، تو نے سنا ہے کہ اسور کے بادشاہوں نے تمام ممالک کو غارت کر کے ان کا کیا حال بنایا ہے، سو کیا تو بچا رہے گا؟ تب حزقیہ خط لے کر خداوند کی ہیکل میں لاتا ہے، اسے کھولتا ہے اور دعا مانگتا ہے۔ اس نے کہا، اے رب الافواج، اسرائیل کے خدا، کروبیوں کے اوپر بیٹھنے والے، تو ہی اکیلا زمین کی سب سلطنتوں کا خدا ہے۔ تو ہی نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اے خداوند کان لگا اور سن، اے خداوند اپنی آنکھیں کھول اور دیکھ، اور سخیرب کی ان سب باتوں کو جو اس نے زندہ خدا کی توہین کرنے کے لیے کہلا بھیجی ہیں سن لے۔ اے خداوند، در حقیقت اسور کے بادشاہوں نے سب قوموں کو ان کے ملکوں سمیت تباہ کیا اور ان کے دیوتاؤں کو آگ میں ڈالا، کیونکہ وہ خدا نہ تھے بلکہ آدمیوں کی دستکاری تھے، لکڑی اور پتھر، اس لیے انہوں نے ان کو نابود کیا ہے۔ سو اب اے خداوند ہمارے خدا، تو ہم کو اس کے ہاتھ سے بچا لے تاکہ زمین کی سب سلطنتیں جان لے کہ تو ہی اکیلا خداوند ہے۔ خدا حزقیہ کی دعا کو جانتا تھا کہ ان کی توہین اور سرزنش خدا کے لیے کی گئی تھی، اور اعلان کیا، تیرے مجھ پر جھنجھلانے کے سبب سے اور اس لیے کہ تیرا گھمنڈ
میرے کانوں تک پہنچا ہے، میں اپنی نکیل تیری ناک میں اور اپنی لگام تیرے منہ میں ڈالوں گا، اور تو جس راہ سے آیا ہے میں تجھے اسی راہ سے واپس لوٹا دوں گا۔ خدا کے جوش سے یہ یقینی طور پر حاصل ہوگا۔ اور جیسا خدا نے کہا اس نے اسوریوں کی لشکرگاہ میں 1,85,000 افراد کو ہلاک کیا، اور سخیرب بھی جس نے خدا کی بدگوئی کی اور مذاق اڑایا مر گیا۔ میں نے تیری دعا سنی اور تیرے آنسو دیکھے۔ اس وقت حزقیہ بیمار ہو گیا اور یہ سایہ نبی نے کہا تو مر جائے گا اور بچنے کا نہیں۔ تب حزقیہ نے اپنا منہ دیوار کی طرف کیا اور خداوند سے دعا کی۔ تب خدا نے اس کی دعا کا جواب دیا اور کہا میں نے تیری دعا سنی اور میں نے تیرے آنسو دیکھے، سو دیکھ میں تیری عمر 15 برس اور بڑھا دوں گا، اور میں تجھ کو اور اس شہر کو شاہ اسور کے ہاتھوں سے بچا لوں گا، اور میں اس شہر کی حمایت کروں گا۔ اور جواب کے نشان کے طور پر آفتاب جن درجوں سے ڈھل گیا تھا ان میں کے 10 درجے پھر لوٹ گیا۔ حزقیہ کی حدود۔ ہم نے مسلسل ایک کہانی میں خدا کے لوگوں کی حدود کو دیکھا۔ ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی خود ہی راست باز نہیں تھا۔ ہم نے دیکھا کہ خدا نے انہیں اپنی گرفت میں لیا اور وہ خدا کے فضل سے خدا کے لوگوں کی طرح کھڑے ہونے کے قابل ہیں۔ لہٰذا ہمیں کبھی بھی فرد پر توجہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کلام جو فضل اور قدرت کے ساتھ شخص کے ساتھ ہے کے ذریعے خدا سے ملنا چاہیے۔ حزقیہ بادشاہ بھی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ حزقیہ نے عظیم اسور کے ساتھ ناممکن فتح، زندگی کی 15 سال کی توسیع اور سورج کے سائے کے ڈھلنے کا معجزہ دیکھ کر اور اس کا تجربہ کرنے کے بعد فخر کیا۔ خدا نے یہ کیا، لیکن جب حزقیہ یہ کہتا ہے یہ اس کی وجہ سے تھا نہ کہ یہ خدا کی مرضی یا خدا کے جوش کی وجہ سے، تو یہ فخر بنتا ہے۔ حزقیہ بادشاہ اسور کو جسے اب کچل دیا گیا تھا پیچھے کرتی ایک ابھرتی ہوئی قوت بابل کے بادشاہ مردوک بلدان کے تحائف کے لیے قاصدوں سے خوش ہوا اور وہ اپنی طاقت پر فخر کرتا ہے۔ تب وہ یسایہ نبی سے خدا کا کلام سنتا ہے جس نے کہا وہ دن آتے ہیں کہ سب کچھ جو تیرے گھر میں ہے اور جو کچھ تیرے باپ دادا نے آج کے دن تک جمع کر کے رکھا ہے بابل کو لے جائیں گے، کچھ بھی باقی نہ رہے گا۔ یہ انسانی حماقت کی حد ہے اور یہی بنیادی وجہ ہے کہ خدا کو ضرور یسوع مسیح کی شکل میں ثالث بن کر آنا ہے۔ اب ہم پہلے نصف دوسرے نصف کے درمیان کے تاریخی واقعات کے ذریعے خدا کے لوگوں کے لیے خدا کی مرضی کو جان سکتے ہیں۔ خدا کے لوگوں کی روحانی حالت دنیا کی طاقت پر بھروسہ کر رہی تھی، نہ کہ خدا کو بطور خدا تسلیم کر رہی اور خدا پر بھروسہ کر رہی تھی۔ جیسے اسور کے بادشاہ سخیرب کے ذریعے بھیجے گئے ربشاکی نے کہا، انہیں اپنے کپڑے پھاڑتے، ٹاٹ اوڑتے، آنسوؤں سے روتے، توبہ کرتے اور اپنی پیٹھ دنیا کی طرف پھیرتے، دیوار کی طرف منہ کر کے ہیکل میں خدا کی تلاش کرنی تھی۔ جیسے حزقیہ نے دعا کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کی خواہش نجات ہے، نہ کہ نظم و ضبط کی۔ خدا نے ان کو حزقیہ کی دعا کی طرح سنا ہوگا اور جیسا اس نے کیا اس پر عمل کیا، لیکن خدا کے لوگ واپس نہیں آئیں گے۔ جب اسور کی فوج کو ایک بار پھر شکست ہوئی، سخیرب بادشاہ مر گیا، خطرہ ٹل گیا اور وہ تب بھی خدا کی نہیں دنیا کی طاقت پر انحصار کرتے ہیں۔ اور نیز بادشاہ حزقیہ کی حماقت کی طرح انہوں نے ایسا سمجھا جیسے وہ خدا کی دیکھ بھال کے مستحق ہیں جس نے ان کو ان گنت بار بچایا ہے۔ انہوں نے خدا کو پسند کیا جس نے انہیں تکلیف سے بچایا، لیکن وہ خدا کے دل کو نہ جان سکے جسے انہیں ان کے گناہوں اور شکایت اور غصے کے لیے سزا دینا تھی۔ اب یسایہ کی کتاب کا دوسرا نصف پیچھے رہ جانے والے لوگوں کے لیے خدا کے نجات کے منصوبے کا اعلان کرتا ہے۔ وہ لوگ جو خدا کی طرف سے بغیر کسی خوبی یا خواہش کے خدا کے لوگ بننے کے لیے بلائے گئے ہیں، بے شک وہ اب بھی اس دوران خدا کے لوگوں کے گناہوں کی نشاندہی کرتا ہے، لیکن وہ خدا کی بادشاہی کی بات کرتا ہے جو خدا کے ذریعے پوری ہوگی۔ تمہیں تسلی دینی چاہیے، لوگوں کو تسلی دو۔ خدا نے ان لوگوں سے کہا جنہوں نے اپنی سرکشی کو دہرایا ہے اور جنہوں نے خدا کی نہیں دنیا کی طاقت سے مستقل امید اور خواہش کی، اور تمام بتوں کے لیے جو دیکھے اور بنائے جا سکیں ان کے لیے دلوں اور سامان کو نکالا کہ وہ میرے لوگ ہوں گے، اور یہ کہ خدا نے اپنی محبت کو ظاہر کرتے ہوئے لوگوں کو میرا خادم اور یعقوب جن کا میں نے انتخاب کیا کہا۔ جیسے سلیمان بادشاہ نے غزل الغزلات میں شولمی عورت سے اعتراف کیا،
میرا محبوب میرا ہے، میں اس کی ہوں، میں اپنے محبوب کی ہوں اور میرا محبوب میرا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے میرے لوگ اس پاک خدا اور لوگوں کا جو گنہگار ہیں اتحاد صرف یسوع مسیح کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ میں خداوند ہوں، میرے سوا کوئی دوسرا بچانے والا نہیں ہے۔ خدا نے اپنی بے مثال طاقت کا ان کے لوگوں کے لیے انکشاف کیا جو خدا کی طرف دیکھے بغیر اپنے لیے زندہ رہے اور دنیا کی خدمت اور عبادت کرتے رہے، اور اعلان کیا میرے سوا کوئی دوسرا بچانے والا نہیں ہے۔ خدا اپنے لوگوں کو سبز چراگاہوں اور راحت کے چشموں کے پاس لے گیا، ان کی جانوں کو بحال کیا اور صداقت کی راہ میں رہنمائی کی۔ موت کے سائے کی وادی میں ان کے ساتھ رہا، اپنے عصا اور لاٹھی سے انہیں تسلی دی۔ مطلب یہ ہے کہ صرف خدا ہی ایسا کر سکتا ہے کہ وہ ہمیشہ خدا کے گھر میں رہیں۔ اس نے کہا کہ تمام بت بیکار ہیں، ان کی تقاریب بیکار ہیں، اور یہ کہ ان کی ڈھالی ہوئی مورتیں ناچیز ہیں۔ مت ڈر۔ خدا نے کہا تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں، تیری مدد کروں گا، تو میرا ہے اور خدا کے علاوہ کوئی اور چٹان نہیں ہے۔ اور کیونکہ خدا تیرا شوہر ہے، خدا کی سزا کا عمل اب پورا نہیں ہوگا۔ خدا نے کہا پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو اور قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو، کیونکہ دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا، اب وہ ظہور میں آئے گا، کیا تم اس سے ناواقف رہو گے؟ اس کے علاوہ خدا نے کہا میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں اور میں تیری خطاؤں کو یاد نہیں رکھوں گا۔ خدا نے کہا لیکن صیون کہتی ہے یہوہ نے مجھے ترک کیا ہے اور خداوند مجھے بھول گیا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے شیر خوار بچے کو بھول جائے اور اپنے رحم کے فرزند پر ترس نہ کھائے؟ ہاں وہ شاید بھول جائے پر میں تجھے نہ بھولوں گا، کیونکہ میں ہی خداوند تیرا خدا ہوں جو معجزاً سمندر کو تھما دیتا ہوں۔ میرا نام رب الافواج ہے اور میں نے اپنا کلام تیرے منہ میں ڈالا اور تجھے اپنے ہاتھ کے سایہ تلے چھپا رکھا تاکہ افلاک کو بھرپا کروں اور زمین کی بنیاد ڈالوں اور اہل سیون سے کہوں کہ تم میرے لوگ ہو۔ اب خداوند اپنے روحانی لوگوں بقیہ لوگوں کے دلوں میں سے گزرے گا اور انہیں ایک نیا دل اور ایک نیا روح بخشے گا۔ میں خداوند تیرا بچانے والا اور فدیہ دینے والا ہوں۔ خدا نے کہا اے یعقوب، اے اسرائیل، ان باتوں کو دیکھ کیونکہ تو میرا بندہ ہے، میں نے تجھے بنایا، تو میرا خادم ہے۔ اے اسرائیل، میں تجھ کو فراموش نہ کروں گا، میں نے تیری خطاؤں کو گھٹا کی مانند اور تیرے گناہوں کو بادل کی مانند مٹا ڈالا۔ میرے پاس واپس آ جا کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔ خدا نے یہ بھی کہا تم بابل سے نکلو، کسدیوں کے درمیان سے بھاگو، نغمہ کی آواز سے بیان کرو، اسے مشہور کرو، ہاں اس کی خبر زمین کے کناروں تک پہنچاؤ۔ کہتے جاؤ کہ خداوند نے اپنے خادم یعقوب کا فدیہ دیا، اور جب وہ ان کو بیابان میں سے لے گیا تو وہ پیاسے نہ ہوئے۔ اس نے ان کے لیے چٹان میں سے پانی نکالا، اس نے چٹان کو چیرا اور پانی پھوٹ نکلا۔ اس کے علاوہ اس نے کہا تم مفت بیچے گئے اور تم بے زر ہی آزاد کیے جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تمام گناہوں کی سزا خدا نے لی۔ خدا کا خادم، یہ سایہ مسیحا کی واضح اور کہانت کی وضاحت کرتا ہے جو 4 مرحلوں میں خادم بن کر آئے گا۔ اگر پہلے نصف میں ایک ایسی تصویر پیش کی جو یسی کی جڑ اور داؤد کے گھرانے اور داؤد کے تخت اور داؤد کے خیمہ اور داؤد کے گھر کی کنجی لائے گی، تب دوسرے نصف میں اس کے خدا بادشاہ کے خادم کی حیثیت سے آنے کی بات کی گئی ہے۔ خدا جس نے کہا تو میرا خادم ہے، تجھ میں اے اسرائیل میں اپنا جلال ظاہر کروں گا، نیز وہ جو ایک خادم کے طور پر آئے گا کے ذریعے غیر قوموں کے لیے خدا کی نجات کا اعلان کرتے ہوئے کہا یہ تو ہلکی سی بات ہے کہ تو یعقوب کے قبائل کو بھرپا کرنے اور محفوظ اسرائیلیوں کو واپس لانے کے لیے میرا خادم ہو، بلکہ میں تجھ کو قوموں کے لیے نور بناؤں گا کہ تجھ سے میری نجات زمین کے کناروں تک پہنچے۔ اور بالآخر اس نے نجات دہندہ یسوع مسیح جو اس خادم کی حیثیت سے آئے گا کی شبیہ اور خدمت دونوں کا انکشاف کیا۔ خدا نے کہا وہ اس کے آگے کومپل کی طرح اور خشک زمین سے جڑ کی مانند پھوٹ نکلا ہے، نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا، لوگ اس سے گویا روپوش تھے، اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا۔
ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بدکرداری اس پر لا دی۔ وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا۔ جس طرح برہ جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا۔ وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے، پر اس کے زمانہ کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا؟ میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی، اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی، اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ موا، حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا اور اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ تھا۔ لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے، اس نے اسے غمگین کیا۔ جب اس کی جان قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، اس کی عمر دراز ہوگی اور خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلہ سے پوری ہوگی۔ اپنی جان ہی کا دکھ اٹھا کر وہ اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا۔ اپنے ہی عرفان سے میرا صادق خادم بہتوں کو راست باز ٹھہرائے گا، کیونکہ وہ ان کی بدکرداری خود اٹھا لے گا۔ اس لیے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا اور وہ لوٹ کا مال زوراوروں کے ساتھ بانٹ لے گا، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈھیل دی اور وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا، تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفاعت کی۔ یہ گنہگاروں کے لیے خدا کی کامل محبت ہے۔ ہم نے خداوند کو دھوکہ دیا اور دغا کی۔ اس کے بعد خدا نے ایک بار پھر اسرائیل کے پہرے داروں، اسرائیلیوں کے احمقانہ روزے، اسرائیل جس نے سبت کا دن نہیں مانا، انصاف اور سچائی کے بغیر زندگی گزارنے والوں کی سرزنش کی، اور آخرکار خدا کے لوگ یہ کہتے ہوئے اپنے گناہوں کو ترک کرتے ہیں، ہم سب کے سب ریچھوں کی مانند گراتے ہیں اور کبوتروں کی طرح کڑھتے ہیں۔ ہم انصاف کی راہ تکتے ہیں پر وہ کہیں نہیں، اور نجات کے منتظر ہیں پر وہ ہم سے دور ہے، کیونکہ ہماری خطائیں تیرے حضور بہت ہیں اور ہمارے گناہ ہم پر گواہی دیتے ہیں، کیونکہ ہماری خطائیں ہمارے ساتھ ہیں اور ہم اپنی بدکرداری کو جانتے ہیں کہ ہم نے خطا کی، خداوند کا انکار کیا اور اپنے خدا کی پیروی سے برگشتہ ہو گئے۔ ہم نے ظلم اور سرکشی کی باتیں کی اور دل میں باطل تصور کر کے دروغ گوئی کی۔ عدالت ہٹائی گئی اور انصاف دور کھڑا ہو رہا۔ صداقت بازار میں گر پڑی اور راستی داخل نہیں ہو سکتی۔ ہاں، راستی گم ہو گئی اور وہ جو بدی سے بھاگتا ہے شکار ہو جاتا ہے۔ اور خدا نے کہا کیونکہ اس کے ساتھ میرا عہد یہ ہے، خداوند فرماتا ہے میری رجوع تم پر ہے اور میری باتیں جو میں نے تیرے منہ میں ڈالی ہیں تیرے منہ سے اور تیری نسل کے منہ سے اور تیری نسل کی نسل کے منہ سے اب سے لے کر اب تک جاتی نہ رہیں گی۔ خداوند کا یہی ارشاد ہے۔ خدا ہمارا باپ ہے۔ خدا نے کہا تو آگے کو متروکہ نہ کہلائے گی اور تیرے ملک کا نام پھر کبھی خرابہ نہ ہوگا، بلکہ تو پیار، اور تیری سرزمین سہاگن کہلائے گی کیونکہ خداوند تجھ سے خوش ہے، اور تیری زمین خاوند والی ہوگی، کیونکہ جس طرح جوان مرد کنواری عورت کو بیاہ لاتا ہے اسی طرح تیرے بیٹے تجھے بیاہ لیں گے، اور جس طرح دلہا دلہن میں راحت پاتا ہے اسی طرح تیرا خدا تجھ میں مسرور ہوگا۔ اور اس بحال رشتے میں خدا کے لوگ اقرار کریں گے یقیناً تو ہمارا باپ ہے۔ اگرچہ ابراہم ہم سے ناواقف ہو اور اسرائیل ہم کو نہ پہچانے، تو اے خداوند ہمارا باپ اور فدیہ دینے والا تیرا نام ازل سے یہی ہے۔ اے خداوند تو نے ہم کو اپنی راہوں سے کیوں گمراہ کیا اور ہمارے دلوں کو سخت کیا کہ تجھ سے نہ ڈرے؟ اپنے بندوں کی خاطر، اپنی میراث کے قبائل کی خاطر باز آ، تیرے مقدس لوگ تھوڑی دیر تک قابض رہے۔ اب ہمارے دشمنوں نے تیرے مقدس کو پامال کر ڈالا ہے، انہوں نے اعتراف کیا، تو بھی اے خداوند تو ہمارا باپ ہے، ہم مٹی ہیں اور تو ہمارا کمہار ہے، اور ہم سب کے سب تیری دستکاری ہیں۔ اے خداوند غضبناک نہ ہو اور بدکرداری کو ہمیشہ تک یاد نہ رکھ۔ دیکھ ہم تیری منت کرتے ہیں اور ہم سب تیرے لوگ ہیں اور صرف خدا پر امید ہے۔ نیا آسمان اور نئی زمین۔ ابھی وقت نہیں آیا ہے، تاہم خدا کی بادشاہی ایک نیا آسمان اور ایک نئی زمین آنے والے مسیحا یسوع مسیح کے ذریعے یسایہ 40 سے تیار کی جائے گی۔ وہ جگہ جہاں خدا فدیہ دینے والے کی حیثیت سے ایک خادم کی شکل میں آئے گا اور خدا کے جوش سے اسے پورا کرے گا، ایک بہترین جگہ ہے۔ پہلے خدا نے کہا پھر تیری روشنی نہ دن کو سورج سے ہوگی نہ چاند کے چمکنے سے، بلکہ خداوند تیرا ابدی نور اور تیرا خدا تیرا جلال ہوگا۔ اور اس جگہ کی مخصوص وضاحت کرتے ہوئے کہا
देखो मैं नए आसमान और नई ज़मीन को पैदा करता हूँ और पहली चीज़ों को अब फिर जिक्र ना होगा और वो ख्याल में ना आएंगी, बल्कि तुम मेरी इस नई खलकत से अब्दी खुशी और शादमानी करो, क्योंकि देखो मैं यरूशलेम को खुशी और उसके लोगों को खुर्मी बनाऊंगा, और मैं यरूशलेम से खुश और उसके लोगों से मसरूर हूँगा, और उसमें रोने की सदा और नाला की आवाज़ फिर कभी सुनाई ना देगी। फिर कभी वहाँ कोई ऐसा लड़का ना होगा जो कम उम्र रहे, और ना कोई ऐसा बूढ़ा जो अपनी उम्र पूरी ना करे, क्योंकि लड़का 100 बरस का होकर मरेगा और जो गुनहगार 100 बरस का हो जाए मालाउन होगा। वो घर बनाएंगे और उनमें बसेंगे, वो ताकिस्तान लगाएंगे और उनके मेवे खाएंगे, ना कि वो बनाएं और दूसरा बसे, वो लगाएं और दूसरा खाए, क्योंकि मेरे बंदों के आयाम दरख्त के आयाम की मानिद होंगे और मेरे बरगजीदे अपने हाथों के काम से मुद्दतों तक फ़ायदा उठाएंगे। उनकी मेहनत बेसूद ना होगी और उनकी औलाद नागहां हलाक ना होगी, क्योंकि वो अपनी औलाद समेत खुदावंद के मुबारक लोगों की नस्ल हैं। और यूं होगा कि मैं उनके पुकारने से पहले जवाब दूंगा और वो हनूज कह न चुकेंगे कि मैं सुन लूंगा। भेड़िया और बर्रा इकट्ठे चरेंगे और शेर बब्बर बैल की मानिद भूसा खाएगा और सांप की खुराक खाक होगी। वो मेरे तमाम कोई मकदस पर ना जरर पहुंचाएंगे ना हलाक करेंगे। खुदावंद फरमाता है, तेरी औलाद का और तेरा नाम हमेशा रहेंगे। खुदा ने कहा, मैं इस शख्स पर निगाह करूंगा, उसी पर जो गरीब और शिकस्ता दिल है और मेरे कलाम से कांप जाता है। और एक बार फिर ये कहते हुए कि खुदा क्या चाहता है, ये भी कहा, जो बैल ज़िबा करता है उसकी मानिद है, जो किसी आदमी को मार डालता है, और जो बर्रा की कुर्बानी करता है उसके बराबर है, जो कुत्ते की गर्दन काटता है, जो हदिया लाता है गोया सूअर का लहू गुजरानता है, जो लुबान जलाता है उसकी मानिद है, जो बुत को मुबारक कहता है। हाँ, उन्होंने अपनी अपनी राहें चुन ली और उनके दिल उनकी नफरती चीज़ों से मसरूर हैं। मैं भी उनके लिए आफतों को चुन लूँगा और जिन बातों से वो डरते हैं उन पर लाऊंगा, क्योंकि जब मैंने पुकारा तो किसी ने जवाब ना दिया, जब मैंने कलाम किया तो उन्होंने ना सुना, बल्कि उन्होंने वही किया जो मेरी नज़र में बुरा था और वो चीज़ पसंद की जिससे मैं खुश ना था। आखिर उसने कहा, मैं उनके काम और उनके मंसूबे जानता हूँ। वो वक्त आता है कि मैं तमाम कौमों और अहले लुगत को जमा करूँगा और वो आएंगे और मेरा जलाल देखेंगे। तब मैं उनके दरमियान एक निशान नस्ब करूँगा और मैं उनको जो उनमें से बच निकले कौमों की तरफ भेजूँगा, यानी तरसीस और पोल और लूद को जो तीर अंदाज हैं, और तोबल और यावान को, और दूर के जजीरों को जिन्होंने मेरी शोहरत नहीं सुनी और मेरा जलाल नहीं देखा, और वो कौमों के दरमियान मेरा जलाल बयान करेंगे, ऐलान करते हुए, जिस तरह नया आसमान और नई ज़मीन जो मैं बनाऊँगा मेरे हजूर कायम रहेंगे, इसी तरह तुम्हारी नस्ल और तुम्हारा नाम बाकी रहेगा। यसाया में यीशु मसीह का इंकशाफ हुआ। यसाया की किताब में यीशु मसीह के कादर मतलब खुदा होने का इंकशाफ हुआ। फिर अमन का शहजादा, मुकद्दस तुखम, यस्सी की नस्ल दाऊद का तख्त रखेगा और अमैनुएल के नाम से कंवारी हामिला से बेटा पैदा होगा। नेज एक इबादत गुजार के जरिए राह की तैयारी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और खुदावंद का रूह उस पर है। रूहानी तफहीम के साथ वो अपनी शक्ल सूरत में कुछ भी नहीं लेकर आएगा कि हमें उसका मुश्ताक होना चाहिए। बतौर खुदा का खादिम हुआ। यीशु मसीह ने गलील की खिदमत के साथ आगाज किया और कहा, ऐ सब प्यासो पानी के पास आओ, और वो भी जिसके पास पैसा ना हो। और बतौर आज़ाद करने वाला, वो जो मलामत उठाता है, वो दुनिया में बेतकादी हासिल करेगा, लेकिन इंसाफ के साथ हुकूमत करेगा और अदालत के साथ हुक्मरानी करेगा। गैर कौमों के लिए नूर, तकलीफ, रुसवाई और थूक सहेगा, और इल्ज़ाम लगाने वालों के साथ खामोश होगा। उनके गुनाहों का बोझ उठाएगा और घायल होगा, कुचला जाएगा, सजा पाएगा और कोड़े खाएगा। इसके अलावा उसे हकारत और तरदीद का सामना करना पड़ेगा, तकलीफ और गम का शिकार होगा, गुनहगारों के साथ मसलूब होगा और अमीर की कब्र में दफन होगा। पुराने अहदनामे के पहले नबी यसाया की किताब के जरिए हमने खुदा के लोगों के बारे में खुदा के जज्बात को देखा, हमने खुदा का दर्द देखा। बहरहाल हमने खुदा के बाकी रह जाने वाले रूहानी लोगों के लिए खुदा का जोश देखा। अब जोश की कहानी यिर्मयाह की किताब के जरिए जारी रहेगी।